اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ انہیں روحانیت ملے، تو سب سے پہلے تو انہیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن وہ تو آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کون سا درود پاک پڑھنا ہے، پر لیکن جو روحانیت کی جرنی ہے اس میں کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ نے کہیں جانا ہے اور اس سے رستہ ادھر کا کیسا ہے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے آگے جب آپ جاتے ہیں پشاور کی سائڈ پر، خانپور ڈیم کی سائڈ پر، تو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ریزورٹ بنایا گیا جس کا نام ہے ماں بالی۔ اور ماں بالی یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں یا ایون آپ لڑکے بھی ہیں، ایک ایگزامپل ہے، تو آپ رات کو نہیں جائیں کیونکہ ادھر کا رستہ تھوڑا سا آگے جا کر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ رات کا ٹریول کرنا ادھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سیف ہے، لیکن آپ نے ٹریول کرنا تو آپ دن کے ٹائم کریں۔ یہ باتیں کیا ایکسپلین کر رہی ہیں؟ یہ باتیں یہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے جس راستے پہ جانا ہے اس کی وہ جس منزل پہ بلکہ آپ نے جانا ہے اس کا رستہ کیسا ہے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے اگر پہلے سے پتہ ہو۔ آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے راستے کی ویڈیوز بھی ڈالی ہوتی ہیں جس پہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ رستہ ہے، وہ رستہ ہے، صحیح رستہ ڈالنے والا انسان، میں یہی کہوں گی۔ اچھا، تو اب بات کر لیتے ہیں کہ روحانیت کا جو رستہ ہے وہ اسی بالکل ایگزامپل کے اوپر بیٹھتا ہے کہ اگر آپ نے روحانیت اچیو کرنی ہے یا آپ اس کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کس طریقے کے اسٹیپس ہیں ایک تو وہ لینے پڑیں گے، نہ صرف یہ بلکہ کیا کیا باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لی جائے اس کامن سوال کی، کامن اس لیے کیونکہ اب بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈسکس کر کے بتا دیا ہوا ہے۔ میں نے خود بھی بلکہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا، ایک بہن جو درود ابراہیمی 11 سال سے پڑھ رہی ہیں، کوئی اور درود پاک نہیں، درود ابراہیمی، ان کو 11 سال کے بعد روحانیت ملی ہے، 11 سال کے بعد۔ اور یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ 11 سال بعد ہی ملنی ہے، ہر انسان کے اکارڈنگ جس طرح وہ انسان ہے، جیسے اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناپ تول کے روحانیت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور روحانیت مل کے چھن بھی سکتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اب کیسے چھن سکتی ہے؟ پہلے تو بات کر لیجیے روحانیت ہے کیا۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگ تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا مائنڈ، کسی کو اپنی سمجھ لیں کسی کو راضی رکھنے کا آپ کو شوق نہیں رہ جاتا۔ اس کے علاوہ روحانیت یہ ہے، روحانیت کی بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں لیکن میں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز جتنی آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں وہ کرنے والی ہوں۔ روحانیت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو ہم غیب پہ ایمان لانا ہی لانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان، غیب کیا ہے؟ قرآن کے اندر غیب کیا ہے؟ غیب یہ ہے جنت ہو گیا، ہم نے جنت میں دیکھی، دوزخ ہو گیا، تمام آسمانی کتابیں ہو گئیں، فرشتے ہو گئے، یہ سب چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ سب چیزوں پہ ایمان لانا، although اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے ہمیں جب ہمارے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ تو بات ایک الگ ہے، لیکن غیب پر ایمان لانا، تو غیب جو ہے وہ بیسیکلی پھر آپ کی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نا بیسیکلی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں چیزیں، پھر آپ کے خواب سچے آنے لگ جاتے ہیں۔ روحانیت کے سفر میں آپ کا تعلق نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام اسلام کے ارکان جن کو آپ پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں، وہ سب آپ کو اس کی سمجھ بہترین طریقے سے آتی ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ روحانیت اسی شخص کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ روحانیت ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپنی ذات کے فائدے کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ نو ڈاؤٹ اس کی جو ذات کی فکر ہے، جو اس کی ذات کی ضروریات ہیں، وہ پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ لیکن روحانیت ایک ایسی جرنی ہے جس کا ایک اور نام قربانی بھی ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں کسی انسان کو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں ہم یہاں پر ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جہاں پر یہ صدر، وزراء، یہ سب چیزیں ایک پراپر طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو ان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں، قائد اعظم نے کم قربانیاں نہیں دی، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنرل جو تھیں وہ ان کو پتہ نہیں شی واز کلڈ اور واٹس ایور، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں کہ قربانیاں دیں، اپنی فیملی کی قربانیاں دیں، اپنے وقت کی قربانیاں۔ تو بات یہی کہنے کی ہے کہ جب آپ روحانیت کی منزل پر چڑھ جائیں گے، اول تو وہ ملتی ہی ناپ تول کے، لیکن اگر مل گئی ہے آپ کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دے دیا، عطا کر دی ہے، تو پھر اصل امتحان مزید، جب یوں سمجھ لیں کہ زیادہ مزید امتحان کڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی آپ لیفٹ رائٹ ٹرن نہیں لے سکتے. بالکل یہ چیز ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو روحانیت ملتی ہے اور روحانیت چھن بھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب روحانیت میں آ جاتی ہے، اپنا مفاد آ جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسا ٹرن آ جاتا ہے جہاں پر آپ اللہ کی نہیں مانتے، تو روحانیت چھن جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ میں یہاں پہ یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس سچے خواب دیکھنے کی طاقت ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں صرف یہ بس بات آ گئی کہ دیکھو مجھے تو سچے خواب آتے ہیں، تو پتہ نہیں میں تو کتنی پہنچی ہوئی چیز ہوں، کہیں نہ کہیں دماغ میں بات آ جاتی ہے. تو جب ایسی بات آ جاتی ہے تو یہ آپ سمجھیں روحانیت، پھر اس بندے کو اگلی دفعہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا سینیریو ہیں؟ یہ سب یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو یہ روحانیت کی جرنی ہے، اس میں آپ نے خود ہی اور میں مٹا دینی ہے. تو میں مٹا دینا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ایک سینیریو ہے اس لائف کا. اگر کسی انسان کو روحانیت ملتی ہے، وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی پھر. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں نے، اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو، جو اللہ والے ہیں، چلیں ہم یوں کر کے بات کر لیتے ہیں، تو آپ نے ان کی زندگی میں پرابلمس بھی بہت دیکھی ہوں گی. اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جی وہ اتنا ان کی لائف میں کامیابیاں ہیں روحانی اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، تو پھر ان کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ان سے پیار نہیں کرتے، اللہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں، اس کی ایگزامپل میں ایسے دینا چاہوں گی کہ آخرت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ ملنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی لائف ایسی گزر رہی ہے کہ، بلکہ یوں اس کو ایگزامپل آسان طریقے سے میں سمجھاتی ہوں کہ آپ یوں سمجھیں آپ کا ایک بچہ ہے، اور آپ کے بچہ جو ہے اس کو آپ کسی جگہ پر لے کر گئے ہیں، وہاں نہیں جانا چاہتا، آپ اسے لے گئے. اب جتنا آپ اس بچے کو لے کر گئے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اسے ٹف طریقے سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ٹف ٹائم سے بچہ گزر رہا ہے، اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. تو یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے. اگر ہمارے کبھی کبھار اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو ہمیں تھوڑا ٹف ٹائم سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم گزر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سونے کی بھی اگر بات کی جائے کہ اسے جب مولڈ کیا جاتا ہے شیپ میں، تو وہ بھی ہیٹ اتنی ہائی ٹیمپریچر سے گزرتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بعد میں لیکن اس نے نکھر کے سونا بننا ہوتا ہے. آپ اگر ہیرے کی بات کر لیں، کتنے ہائی ٹیمپریچر پہ ہیرا بنتا ہے. تو بالکل یہی بات ہے کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے، دیکھیں جب آپ کو اتنا بڑا رتبہ مل رہا ہوتا ہے روحانیت کا، تو اس کے اندر یہی سینیریو ہے کہ آپ کے لیے پھر لائف میں کچھ مشکلیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں اپنی زندگی میں، ان میں سے ایک تو چلی گئی ہیں اس دنیا سے. وہ ان کے پاس روحانیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کی ہوئی تھی، اور وہ لوگوں کی مدد بہت کرتی تھیں. لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہ ظاہر اتنی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتی تھی، ان سے پیسے نہیں لیتی تھی اپنے صدقے کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی خود کا کام کرتے ہیں، کام سے مراد جو کسی پہ جادو ہوا ہے، وہ اس کی کاٹ کرنا ہے کچھ اس طرح، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا صدقہ بھی ہوتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. لیکن وہ اتنی کیوں سمجھ لیں ڈاؤن ٹو ارتھ تھی کہ وہ کہتی نہیں اس سے شاید پیسے نہیں دیے جائیں گے، تو وہ پیسے ہی نہیں لیتی تھی. اور وہ صدقہ نہیں جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کے اوپر الٹی پڑتی تھی بات. کبھی ان کی نبض کٹ جاتی تھی، کبھی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا جاتا تھا ان کو. اور ابھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کسی نے بھی یہی آیا کہ انہوں نے کسی کا کام کیا تھا. خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں، آمین. لیکن ان کی لائف کیسی تھی میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں. اتنی بیماریاں، اتنی ساری بیماریاں، جب وہ کسی کا کام کرتی بیماریاں آ جاتی. وہ ایک ایگزامپل دیتی تھی کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی کے پیٹ کا درد اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس درد کو آپ کو اپنے پیٹ میں لینا ہوگا. یہ بالکل یہ ایگزامپل وہ دیتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا جو ان کی ایگزامپل تھی وہ غلط نہیں تھی. پر ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اور ڈیفیکلٹ تھیں. ان کی جو بیٹی تھی اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ان کا جو بیٹا تھا اس کا کاروبار نہیں بن پا رہا تھا، کچھ وہ سیٹ نہیں ہو پایا تھا فائنینشلی طور پہ. یہ سارا جو دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بہت ٹف لائف کاٹ رہی تھیں. لیکن ان کے میاں کا سونے کا کاروبار تھا، وہ نہیں چل رہا تھا. بہت ساری چیزیں تھیں، بہت ساری. لیکن ایک بات یہ بھی تھی
کہ جو ان کی روحانیت کی منزل تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. اگر میں تو یہ اس لیے اگزامپل دی نا آپ کو دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر میں آپ کو اگزامپل دوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن ایک بات سوچ رہی کہ ایک بہن یہ بات کہہ رہی تھی جی کہ میری لائف میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، صحت کی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی فائنینشیل پرابلم آ جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے لیکن تھے، ان کے لیے بہت بڑے مسئلے تھے. تو ایک دم میں نے سوچا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ ہے، کبھی گھر کا مسئلہ ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ان کو اس سے نکالتے بھی ہیں. لیکن اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کا علاج کرواؤں، تو آپ ایک منٹ سوچ کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ کتنے غم ہیں جو ان کی لائف میں نہیں آئے. رشتہ دار برے، آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں رشتہ داروں نے نظر لگا دیا. آپ یہ سوچیں ان کے تو فیس پہ کنفرنٹ کرتے تھے لوگ آ کے کہ جی ہم آپ کے رشتہ دار ہیں اور ہمیں آپ کا یہ معاملہ نہیں پسند، اور ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں بھی کی گئی ہیں. رشتہ داروں کی طرف سے ان کو ایک ٹف ٹائم ملا، پھر ان پہ جادو تک کروا دیا گیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ اس پہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونی تھی. پھر ان کی وائف، پہلی وائف، وہ انتقال کر گئی، بچوں کا انتقال ہو گیا. اور سب سے بڑی چیز جو ان کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے حسن و حسین رضی اللہ عنہ تھے، وہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، کتنا کچھ کیے، کتنا ٹف ٹائم ہے. آپ سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ جب آتا ہے، جب ہم وہ واقعات سنتے ہیں، تو آپ سب لوگ دیکھیں، یہاں میں کوئی شیعہ سننے کی بات نہیں کروں گی، صرف اتنی بات کروں گی کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، اور ہم لوگ ان پہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وعلی آل محمد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بھی. تو یہ جو سینیریو ہے، ان کی لائف دیکھیں کتنی ٹف تھی. تو پھر آپ جو اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، یا میں بہن کی بات کر رہی ہوں، ہماری لائف میں تو اس طرح کی ٹف چیزیں ہیں ہی نہیں، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ٹف ہوتی ہیں، پھر ان پہ صبر کرنا، ان پہ آہو بکا نہیں کرنی پڑتی. ایون اگر آپ ان پہ آہو بکا بھی کرتے ہیں تو بھی روحانیت چل جاتی ہے. لٹرلی اس پہ بہت سارے ٹف قسم کی اور بھی ٹائپس آ جاتی ہیں. اچھا جی، اب بات کر لی جائے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے روحانیت ملتی ہے. سب سے زیادہ جلدی روحانیت جس درود پاک کو پڑھنے سے ملتی ہے وہ درود ابراہیمی ہی ہے. آپ یقین کریں کہ جو لوگ کنسسٹنٹلی 1 سال سے درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہوں گے، انہوں نے بھی کچھ چینجز دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں. سچے خواب آ جاتے ہوں گے ان کو. اکثر اوقات کسی انسان کو دیکھ کے ایک دم دماغ میں آ جاتا ہے اچھا یہ انسان تو ایسا ہے. یہ ساری کیسی طاقتیں ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ بہت ساری ایسی گندی فطرتیں انسان کی وہ ایک دم چینج ہو جاتی ہیں. یہ سب روحانیت کی سیڑھی ہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے روحانیت میں جب کوئی قدم رکھتا ہے نا، تو وہ جب مل جاتی ہے جس کو روحانیت، وہ کیسے ملتی ہے؟ اس انسان کا بہت ساری اس کی فطرت میں چینج آتا ہے، اس کی نیچر میں چینج آتا ہے، اس کی میں مٹ جاتی ہے. تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ درود ابراہیمی کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لائف میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو درگزر ایزیلی کر دیتے ہیں. ان کو کسی کے بیہیویئر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. پہلے جو ان کی زبان پٹر ایک ایگزامپل ہے کہ چل رہی ہوتی تھی، وہ خاموش ہو جاتے ہیں اگلوں کی باتیں پر، وہ صبر کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. تو روحانیت میں بھی یہی ہے، روحانیت میں صبر بھی ہے، بہت صبر ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کتنا تھا ان کی لائف میں، کتنے صبر سے کام لیا. آپ یہ وقت ٹائم دیکھیں کہ جب یہ سورۃ الضحیٰ جب یہ نازل ہوئی تو یہ کافی ٹائم بعد نازل ہوئی، اور اس ٹائم پیریڈ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی نہیں آئی، تو ان کو لگا اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو یہ سینیریو دیکھیں کہ وہ جو کہ اتنے پہنچے ہوئے اونچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک نے صبر بہت کاٹا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو کہ صبر کاٹ سکتا ہے جتنا انہوں نے کیا. تو روحانیت کی منزل اگر آپ نے چڑھنی ہے، اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل لے لی جائے کہ آپ روحانیت نہیں چاہتے، تو ویسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اللہ نے چن لیا روحانیت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی ویسا بنا دیں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو چیزیں ابھی ٹف لگ رہی ہیں، جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ یہ پرابلم آتی ہے، وہ پرابلم آ سکتی ہے، صبر بہت کرنا ہے، وہ پھر چیزیں صبر لگتی نہیں ہیں،
وہ پرابلمس بھی پھر اس طرح نہیں لگتی دل پہ جیسے پہلے لگتی تھیں، اور دکھ ہوتا ہوگا شاید، لیکن وہ چیزیں اس طریقے سے آپ کو افیکٹ نہیں کرتی۔ تو یہ سب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں کسی کو کسی کی طاقت سے بڑھ کے نہیں آزماتا۔ تو اگر آپ روحانیت نہیں چاہتے تو آپ کی ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کو وہی ملتا ہے درود ابراہیمی سے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا روحانیت کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ویسے بنا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ روحانیت چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو ملے نہ، اور ایک انسان جو روحانیت نہیں چاہ رہا اس کو عموماً مل جاتی ہے۔ اکثر کا ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک بہن کو جانتی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے نا بچپن میں جب وہ چھوٹی تھی تو کہتی تھی مجھے نا اونچا نہیں ہونا، کہتی میں اپنی امی کو کہتی تھی یا اپنی بہنوں کو، شاید انہوں نے کہا کہ ان کا چھوٹا قد تھا تب، تو وہ کہتی ہیں مجھے اونچا نہیں ہونا، مجھے لمبا نہیں ہونا، مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہائٹ عطا کر دی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ تو اگر مل رہی ہے روحانیت تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بنا دیں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہائے صبر کرنا پڑے گا، ہائے یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ پھر آپ کو ویسے بنا دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ روحانیت مانگ رہے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو عطا کریں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں درود ابراہیمی کی، کہ اگر آپ کو فرض کریں آپ کی قسمت پہ روحانیت نہیں ہے اور آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی سکون دے دیں گے کہ آپ روحانیت مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں ملے گی نا اگر، تو اس پہ بھی سکون مل جائے گا۔ عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ویسے ہی دلی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور روحانیت کوئی ایسا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھلونا نہیں ہے کہ دل کی خواہش کی اور آپ کو مل گیا، بڑا ناپ تول کے ملتا ہے۔ لیکن درود ابراہیمی جس طرح آپ خلوص نیت سے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آپ کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اندر کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اس کو اپنے گناہوں کا پہلے پتہ لگ جائے۔ چلیں جی سوری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نے بہت ڈفرینٹ طریقے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو روحانیت کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں، تو اسی لیے اگر آپ روحانیت پانا چاہتے ہیں تو پلیز ان باتوں کو مائنڈ میں رکھیں کہ کس کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہ غربت آ جائے گی معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ بھی آتا ہے سم ٹائمز، اور ایسا پیسہ تو خیر بہت آتا نا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو کہ ان کے پاس بہت پیسہ آتا ہے لیکن انہیں پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بانٹ جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور خود درویشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی آتی ہے، لیکن کوئی اور طریقے سے بھی شاید آزمائش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لائف میں جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں اسے خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں، اور اگر آپ روحانیت چاہتے ہی ہیں تو ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور پھر اللہ اصل میں یہ تو باتیں میں کر رہی ہوں نا، صرف آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں روحانیت لکھی ہے تو آپ کو مل جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ویسا بنا دیں گے۔ اسی لیے جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن سچے خواب آنا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا، اپنی صفائی خود کرنا، اپنے باطن کی صفائی آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنا آپ ٹھیک کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ سب ایک طرح کی روحانیت کی سیڑھی ہی ہے۔ چلیے جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔